मैं अपनी बीवी और 1 माह की बच्ची को छोड़कर दुबई आया था। हर बार जब भी मैं पाकिस्तान लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोकते थे। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मेरी बीवी को कैंसर हो गया। वह बेचारी मेरी मिन्नत करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने घर वालों की मजबूरियां थीं। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फ़ोन से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि बाबा वापस आ जाओ, वरना ये मुझे भी मार देंगे। मैं जब बिना बताए पाकिस्तान आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। मुझे रोज़गार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और हमेशा से माँ बाप ने मुझे यही समझाया कि घर के छोटों की जिम्मेदारी अब मेरे सुपुर्द है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम हमाद है। मैं लाहौर के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। पहले मैं लाहौर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मा ने बार बार मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में दो दो घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र शुक्र वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वो कोई फरमाइश कर देती थी तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुना देती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया था, उसके घर के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। और तब ही से अम्मा मुझे बार बार कहना शुरू हो गई थी कि बेटा तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर प्रदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ बाप के दबाव में घर के हालात को देखते हुए मैंने भी ये फैसला कर ही लिया। मेरी बीवी के माँ बाप की तरफ से दिया हुआ जेवर खासा भारी था। अम्मा ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं नौरीन का जेवर बेचकर अपनी बैरून मुल्क रवानगी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे इसका जेवर वापस बनाकर दे सकता हूं। जब मैंने ये बात अपनी बीवी से की तो वह हैरान हो गई और थोड़ी परेशान भी, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे थे कि शादी में थोड़ा बहुत ही जेवर उसे ढाला गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दुबई पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बना दूंगा। उसके 2 भाई थे और वो इकलौती ही बहन थी। उसने इस शर्त पर मुझे जेवर दिया कि ये बात उसके मेके तक हरगिज ना पहुंचने पाए, क्योंकि अगर मेरे सास ससुर को मालूम होता तो उन्हें तकलीफ होती। खुदा ने जल्दी ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी थी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब सा था। वो मेरे मुंह पर तो नौरीन का बहुत ख्याल रखती, लेकिन नौरीन जब ये कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर ताने देती हैं, तो मैं अक्सर बिफर पड़ता था और नौरीन को सख्ती से कहता था कि वो हम माँ बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करे। हमल के बावजूद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी नौरीन पर ही थी। अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि उसे इस वक्त फ़ौरन आराम और सुकून की ज़रूरत है, और साथ ही वो मुझे ताकीद करती कि फल और दूध भी इस हालत में लाजमी होते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही लाहौर की कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था और इस वक्त मैं अपने गांव में मौजूद था। मैंने अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात एजेंट को दिए हुए थे ताकि वो जल्द अज जल्द मेरा वीज़ा लगवा दे। नौरीन जब भी मुझे किसी चीज़ को लाने का कहती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि जब भी मैं अम्मा से कुछ पैसे मांगने जाता तो वो मुझे घर के अखराजात की लंबी फहरिस्त सुनाने बैठ जाती और साथ ही ये कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने मेरी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। नौरीन अब मुझसे नाराज़ ही रहने लगी थी। मेरे 4 भाई थे और 3 बहनें। भरा पड़ा घर था जिसकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन नौरीन के कंधों पर थी, क्योंकि अम्मा का कहना था कि बहनें बहुत छोटी हैं और सभी घरों में हमेशा जिम्मेदारी बहू की ही होती है। मेरी माँ माशाल्लाह खुद भी सेहतमंद थी। जब भी नौरीन किसी बात का जिक्र करती तो गुस्से में कह देती कि तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही कर लूँगी, और फिर नौरीन शर्मिंदगी से काम में लग जाती थी। खुदा खुदा करके मेरा दुबई के लिए वीज़ा आ गया। मेरी रवानगी ठीक 1 माह बाद थी। अचानक ही नौरीन की तबीयत ख़राब हुई तो हम इसे सिविल अस्पताल ही ले गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। मैं और मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अम्मा ने यहाँ पर भी यही कहा कि हमारे ख़ानदान में तो सबसे पहला बेटा ही होता है। हम दोनों मियाँ बीवी उनकी ये बात सुनकर चुप हो गए। नौरीन की माँ बाप भी अस्पताल में थे। अम्मा जल्द ही वापस घर चली गई। खैर, बच्ची की छुट्टी वाले दिन मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम मरियम रख दिया। मरियम बहुत ही प्यारी थी। जैसे जैसे रवानगी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरा दिल जैसे जैसे अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर माँ बाप की तरफ देखता और बहन भाइयों की तरफ देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ,
مجھے ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ نورین ہر وقت اداس رہتی تھی اور پھر روانگی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں، میری ماں اور بھائی سب ہی مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ نورین بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اسے اور بچی کو دیکھ کر مجھے بیرون ملک روانگی مشکل لگے گی، اس لیے اسے اپنی بچی کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مجھے اماں کی یہ بات بہت کڑوی لگی تھی، لیکن میں احتراماً چپ رہا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں جا کر گلے سے لگاتے ہوئے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں دوبارہ اسے کبھی زندہ ہی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے مریم کو پیار کیا اور نورین کی گود میں دے دیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو وہ بہت افسردگی کے ساتھ دروازے میں کھڑی اس وقت تک میری طرف ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ہم گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر نہیں آ گئے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں دبئی آ گیا۔ یہاں میرے کزن نے میرے لیے پہلے ہی سے نوکری کا انتظام کر رکھا تھا۔ جہاں لاہور میں مجھے 40,000 تنخواہ ملتی تھی، اب یہاں پاکستان میں 1 لاکھ ملنا شروع ہو گئے۔ کام بہت سخت تھا، لیکن میں دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کام کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کمرے میں موجود دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی باری پر کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وقت مجھے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ گھر فون کرتا تھا، سبھی سے میری بات ہو جاتی، لیکن جب بھی میں نورین سے بات کرنا چاہتا تو میری ماں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر ماہ میری ماں ضرورتوں کی ایک لمبی لسٹ مجھے سنا دیتی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم بھی جاری تھی اور بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں۔ گھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی سفید کاٹن کا جوڑا پہن کر پورے گاؤں میں بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے کہ میرا بیٹا وہاں پر درہم کما رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی ماں سے یہ پوچھتا کہ وہ تنخواہ میں سے بچت تو کر رہی ہے نا، تو وہ شروع ہو جاتی کہ بیٹا کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے؟ اور میں تمہارا ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ تمہاری بیوی اور بیٹی کی بھی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اور پھر مجھے کہتی کہ تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے ابھی سے کوشش کرنا شروع کروں گی، تبھی جا کر شادی کے روز کام آئے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری ماں نورین کو الگ سے موبائل لے کر دے دے، لیکن میری ماں ہمیشہ ہی یہ کہہ دیتی کہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے مردوں کو پریشان کرنے کی، ذرا سی بات ہو گئی اور وہ تمہیں پریشان کر دے گی، تم اس کی طرف سے مت فکر کرو، ہم لوگ اس کا پورا دھیان رکھتے ہیں۔ مجھے دبئی میں 3 سال ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ ضد بھی باندھ لی کہ اسے زمینوں کا شوق ہے۔ اپنی ماں کی یہ فرمائش سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو اپنے پاس ضروری خرچ رکھ کر ساری تنخواہ ہی گھر بیچ دیتا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں تھوڑی سی بچت کر کے کچھ پیسے بڑھا کر گھر بیچنا شروع کر دوں، کیونکہ دن رات کی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اب اس تنخواہ میں گھر کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ کہتی کہ تمہاری بیوی بھی الگ سے خرچہ مانگتی ہے اور اسے یہ غرور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ گھر اس کے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے۔ تم اپنی بیوی پر ذرا سی سختی کرو اور اسے احساس دلاؤ کہ یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کئی بار میں اماں کو بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے نورین سے لڑ پڑتا اور پھر کئی روز اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی صرف مجھے فون پر ہی دیکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ نورین سو رہی ہوتی اور میں فون بند کر دیتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اب گھر کا کام بھی نہیں کرتی بلکہ کام بھی میری بہنیں شہنیلا اور نبیلہ کر لیتی ہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر خوب غصہ پالتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ نورین اتنی زیادہ بدل سکتی ہے۔ کبھی میں فون کرتا تو اماں کہہ دیتی کہ نورین اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تو اس بات پر میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اسے اس کے میکے کیوں جانے دیا۔ اور جب میں اس کے بھائی کو کال کرنے کی بات کرتا تو اماں مجھے اپنی قسم دے دیتی اور کہتی کہ بیٹا تم اسے وہاں بیٹھی ہوئی کو پریشان مت کرنا، ورنہ تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے میں اپنی بیوی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے مجھے چڑچڑا اور بد مزاج بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پیسوں کو میری ماں بچت کر کر کے جمع کر رہی ہے اور کچھ ہی سالوں میں اتنا جمع ہو جائے گا کہ میں دبئی چھوڑ کر پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب کاروبار کر لوں گا۔ 4 سال بعد جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کی تو وہ حیرت سے کہنے لگی، بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی پورا ہو پا رہا ہے، پھر تمہاری بیوی اور بیٹی کا خرچہ بھی ہے، اور تم کوشش کرو کہ آپ کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ سکو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔
میرے یار دوست مجھے بڑا سمجھاتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی اماں ابا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ خیر، میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی۔ یہاں پر میری تنخواہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے اور میں زیادہ وقت اپنے کمرے پر ہی گزارتا تھا۔ نورین نے اپنے بھائی سے کہہ کر الگ موبائل لے لیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی، اسے کوئی نہ کوئی کام کے لیے بلا لیتا۔ وہ مجھے میسیجز پر کہتی کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں، یہاں پر سب خوش ہیں، گھر میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ یہاں پر ہی کوئی نوکری ڈھونڈ لو۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی اماں سے کہتا تو وہ سن کر غصہ کرنے لگتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھیں، ان کی بھی شادی کرنی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آ کر وہ کب کسی کام دھندے میں لگیں گے، لیکن ماں ہر بار یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیتی تھی کہ وہ ابھی بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں ہر طرح کی سہولیات ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیا مکان بھی بن جائے، لیکن اماں چاہتی تھی کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو، اور یوں میں اتنے سال میں ایک بار بھی پاکستان نہیں آ سکا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ نورین کی طرف دیکھتا تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی کہ سب بچوں کے پاپا ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر جاتا اور میں کال بند کر کے رونے بیٹھ جاتا تھا۔ پردیس میں تنہا زندگی گزارنا نہایت سخت تجربہ تھا۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے، کیونکہ وہ تو اکثر و بیشتر چھٹیوں پر جاتے ہی رہتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹیوں پر جانے کی بات کرتا، میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنے ٹکٹ کے جمع کیے ہوئے پیسے گھر بھیجنے پڑ جاتے تھے۔ میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی اور میں نے ان کی فرمائش پر ڈھیروں ڈھیر سامان پاکستان بھیجا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ نہ میری بہنوں نے نہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ میرے بغیر شادی نہیں کریں گے۔ بس میری ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی کہ تمہارے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر ہی اپنی بہنوں کی شادی کی تقریبات دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیوی اور بچی بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر نہ جانے نورین سے کیا کہا کہ نورین نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ کئی روز گزر جاتے، میری اپنی بیوی اور بیٹی سے بات نہ ہوتی۔ میرے دوستوں نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ میں گھر والوں کو بتائے بغیر پاکستان چلا جاؤں۔ کاش اس وقت میں ان کی بات مان لیتا۔ ایک بار میرے دونوں بھائیوں نے فرمائش کی کہ انہیں آئی فون لینا ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے چیخ پڑا اور کئی دن گھر کال نہیں کی۔ جب بھی گھر سے کال وصول ہوتی، میں فوراً اپنا فون بند کر دیتا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر میرے کزن سے کہا، اس نے مجھے مل کر سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے اور تم گھر فون کر لو۔ چاچی نے ان دونوں کو سمجھا دیا ہے۔ میں اپنے دوست کے گلے سے لگ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے میری بیٹی اور بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ میں سمجھتا جا رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے میں صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی بن کر رہ گیا ہوں، یا پھر میں ان کا ATM کارڈ ہوں جسے وہ ہر ماہ بس نوٹ چھاپنے والی مشین سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ دبئی کی رون کے مجھے اب اپنی طرف بلانے لگی تھی۔ میں نے اب ہر روز گھنٹوں کال کرنا بند کر دیا۔ 5 یا 6 منٹ بات کرتا، اپنی ماں سے کہتا کہ مجھے میری بیوی اور بیٹی کو دکھاؤ، اور پھر کال بند کر دیتا۔ اب میں اکثر گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ ایسے ہی ایک وقت آیا جب یہاں رہنے والی ایک جوان بیوہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں جو اپنی بیوی سے دور تنہا زندگی گزار رہا تھا، اس نے مجھے جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو میں بنا سوچے سمجھے ہی راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن میں بہت زیادہ خود غرض ہو گیا اور میں نے حبیبہ سے شادی کر لی۔ اس کے پاس اس کے عربی شوہر کی چھوڑی ہوئی اچھی خاصی دولت تھی۔ میری زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ گھر میں بھی ہر ماہ ایک مخصوص رقم جاتی رہی۔ دھیرے دھیرے میرا رابطہ وہاں پر کم سے کم تر ہوتا گیا۔ پھر ایک روز میری زندگی میں طوفان آ گیا جب مجھے نورین کے بھائی کا میسج ملا۔ نورین کینسر کی مریضہ بن کر ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت گزر گئی۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے خطیر رقم دینے پر تیار ہے تاکہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ مجھے پاکستان نہیں بھیج سکتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں دوہری اذیت میں گرفتار ہو گیا۔ اس روز میں نے اپنے گھر فون کر کے اپنی ماں سے بہت زیادہ جھگڑا کیا۔
میں نے انہیں خوب تانے دیے اور برا بھلا کہا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکیں۔ اس بات پر میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئیں اور فون بند کر دیا۔ میرا سالہ مجھے بار بار پاکستان بلا رہا تھا، میں انہیں برابر خرچ بھیج رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ میرا پاکستان پہنچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے کمپنی چھٹی نہیں دے رہی۔ جب میں ویڈیو کال پر نورین کو دیکھتا تو مجھے بے تحاشا دکھ ہوتا۔ میں اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کو چھوڑ کر دیار غیر آیا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کے خرچے اور خواب پورے کر سکوں، لیکن اس سفر نے مجھ سے میری شریک حیات چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی یا شاید کینسر بہت بری طرح پھیل چکا ہے۔ 6 ماہ کے اندر ہی وہ چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کی میت پر بھی نہیں جا سکا۔ یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں نے مجھ سے ناتا توڑ لیا اور میری بیٹی کو اس کی دادی کے پاس بیچ دیا۔ وہ اپنی جوان جہان بیٹی کی موت کا ذمہ دار مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھتے تھے، اور کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ میں کئی روز دبئی میں بے مقصد سڑکوں پر گھومتا اور روتا پھرتا رہا۔ میری نورین سے رفاقت صرف 1.5 سال کا عرصہ ہی رہی۔ میں جانتا تھا کہ وہ خدا کی بندی مجھے بے تحاشا چاہتی تھی۔ مجھے دبئی میں 9 سال ہو چکے تھے۔ اب میری مجبوریاں بن گئی تھی کہ اپنے گھر فون کرنا، کیونکہ میری بیٹی اب میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، اور اس بات کا انہوں نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ میں برابر گھر پر خرچ بھیجتا رہا۔ اماں میری بیٹی کو سامنے بٹھا کر اس سے میری باتیں کرواتی۔ مجھے بتایا جاتا کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھنا نہیں چاہتی، لیکن اس کا خاموش اور افسردہ چہرہ مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا۔ دوسری طرف حبیبہ کا رویہ وقت کے ساتھ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بے عزتی کرتی اور کہتی کہ تم پاکستانی ہوتے ہی بے وفا ہو، تم پیسوں کے لیے کسی بھی چیز کو بیچ سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنی محبت اور اپنی اولاد کو بھی۔ اور میں اس کی یہ بات سن کر شرم سے اپنا سر جھکا لیتا تھا، کیونکہ میں نے ایسا ہی تو کیا تھا۔ اب بھائیوں کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ 1 سال اور گزر گیا۔ میرے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے۔ ابھی بھی 3 بہن بھائی کما رہے تھے۔ میں حبیبہ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ وہ مجھے مقررہ کی ہوئی تنخواہ دیتی تھی اور ساتھ ہی کچھ رقم مجھے میری بچی کے خرچ کے لیے بھی دے دیتی تھی۔ کئی روز سے مجھے عجیب عجیب خواب نظر آ رہے تھے۔ مجھے نیند میں لگتا تھا کہ نورین مجھے آواز دے رہی ہے۔ کبھی وہ مجھے بہت غم زدہ کسی ویران صحرا میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی، اور کبھی کسی چشمے کے کنارے بیٹھتی ہوئی نظر آتی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا۔ حبیبہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگی، حماد، مجھے لگتا ہے کہ نورین تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیٹی مریم کسی پریشانی میں ہو؟ تم ایسا کرو کہ بنا دیر کیے پاکستان پہنچو اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ میں یہ سن کر احسان مندی سے حبیبہ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے نورین کی بیماری میں مجھے پاکستان نہیں جانے دیا تھا۔ لیکن اب جب بات میری اولاد کی تھی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ شادی کے 4 سال بعد خدا نے حبیبہ کو بھی ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی فطرت میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 10 سال بعد جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں گاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پڑوسی نے بتایا کہ میرے گھر والے تو کب کا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں پتہ پوچھتا ہوا جب اپنے والدین کے نئے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خاصا قیمتی اور شاندار گھر بنا ہوا تھا، اور 2 خوبصورت گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ پردیس میں گزارے 10 سال نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ جب میں پاکستان سے گیا تھا تو 28 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اب میں تھکا ہارا ادھیر عمر مرد بن کے گھر لوٹا تھا۔ میں نے جب بار بار بیل بجائی تو کوئی باگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ وہ کوئی کمزور سی بچی تھی جس کے چہرے پر ایک طرف گہرے زخم کا نشان تھا۔ وہ بچی کچھ دیر تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں تڑپ اٹھا۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی جس کے چہرے کو کسی چیز سے بری طرح جلایا گیا تھا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی مریم تھی۔ میں جو پچھلے 10 سال سے پردیس میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا، میری سگی اولاد میرے رشتہ داروں کے گھر میں اس حال میں موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے چیختی ہوئی گھر سے نکلی، اور اس نے مریم کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے مجھ سے دور کیا اور بڑی بدتمیزی سے مجھ سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور اس منحوس کو گلے سے لگا کر کس کا شوق منا رہے ہو؟ میں یہ سن کر بری طرح تب گیا۔ میں اماں ابا اور اپنے بھائیوں کو پکارتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت مجھے روکتی ہوئی میرے پیچھے ہی گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب کی نوالے ان کے ہاتھوں میں دبے رہ گئے۔
वो सब हैरत से मुझे देखते हुए मेरे हाथ में मरियम का हाथ देखकर परेशान हो गए। सबसे पहले अम्मा को ख्याल आया। वो उठी और मसनूई अंदाज से रोते हुए मेरे गले से लग गई। फिर अब्बा और भाई भी बारी बारी मेरे गले मिले। मैं सर्द महरी से उन्हें खड़ा हुआ गौर से देखता रहा। अम्मा ने गैर महसूस अंदाज से मरियम का हाथ मेरे हाथ से छुड़ाना चाहा तो मैंने सख्ती से उनके हाथ को झटक दिया। मरियम खौफजदा सी मुझसे लिपटी खड़ी थी। वो औरत मेरे भाई सफ्तर की बीवी थी। मेरे अंदाज ने उन्हें चुकन्ना कर दिया था। मैंने सख्ती से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, अम्मा, मेरी यतीम बच्ची की यह हालत किसने की है? उसका चेहरा किसने जिलाया है? तो अम्मा ने अपने सीने पर 2 हथड़े दे मारे और कहने लगी, बेटा, तू क्या हमें जल्लाद समझता है? बच्ची है, शरारत करती है, मुलाजमा खाना बना रही थी किचन में, जा घुसी। उसके हाथ में गर्म तवा था, शायद वो उतार कर नीचे रख रही थी, एकदम चेहरे पर लग गया। वो मरियम को घूरते हुए कोई इशारा कर रही थी। मुझे उनकी किसी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने मरियम को सामने करते हुए पूछा, मरियम बेटा, तुम बताओ, तुम्हें किसने जलाया? डरो मत, मैं अब वापस आ गया हूँ। मरियम ने डरते डरते अपनी चाची की तरफ हाथ कर दिया। फिर तो मेरे अंदर दबा हुआ बरसों का लावा फूट पड़ा और मैं बुरी तरह से चीखने चलाने लगा। मैंने अपनी माँ और बाप से सवाल किया, क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? मैं बरसों तक आपके लिए अपने मुल्क से दूर परदेश की सख्तियाँ काटता रहा और पीछे मेरी बीवी लाइलाज होकर मर गई। मैं जब भी पाकिस्तान आना चाहता था मुझे रोक दिया जाता। अब भी मुझे कुछ मालूम ना होता अगर मरियम छुप कर अपने चाचू के फ़ोन से मेरे नंबर पर मैसेज ना छोड़ती। ये तो शुक्र है कि मेरी दूसरी बीवी ने वो मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता तो शायद अपनी माँ की तरह मेरी बेटी मरियम भी किसी रोज़ तुम्हारे जुल्म का शिकार बनकर इस दुनिया से चली जाती। ये सुनकर मेरे घर वाले हैरान खड़े रह गए। फिर एकदम मेरा भाई सफ्तर गुस्से से आगे बढ़ा और कहने लगा, बस भाई, इतना बोल लिया ना, इतना काफ़ी है। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना है तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लो और यहाँ से चलते बनो। मैं इसकी ये बात सुनकर तब क्या, और जैसे ही कुछ कहने लगा तो अम्मा और अब्बा ने भी बड़ी बेरुखी से उसकी साइड ली और कहा, ठीक है हमाद बेटा, अगर हम लोग इतने ही जालिम हैं तो अब हम तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम दूसरी शादी कर चुके हो तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी बेटी को पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने का। मैं हैरत से खड़ा था। परसों बाद वतन लौटा था, एक लंबी मसाफत तय करके। घर भी बदल चुका था और घर वाले भी। वो लोग बड़े खतरनाक तेवरों से मुझे घूर रहे थे। उनकी तरह तरह की बोलियां सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब इस घर में मेरा कुछ नहीं रहा। मैंने चुपचाप अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया। टैक्सी पकड़ी और सीधा लाहौर पहुंच गया। लाहौर में मुझे कई दिन क़याम करना पड़ा। हबीबा ने फ़ोन करके जल्दी मरियम का पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दिया था। मैं अपनी बेटी को लेकर दुबई पहुंच गया। हबीबा ने खुले दिल के साथ मेरी मरियम को कबूल कर लिया। शुक्र है कि मैं सब कुछ लौटा कर भी खाली हाथ नहीं खड़ा था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी भी थी जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दे दिया था, वरना अपनों की बेरुखी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी इल्तिजा है कि कोई भी भाई अपना मुल्क छोड़कर परदेश की खाक न छाने, क्योंकि वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जिनके लिए आप पैसा कमाने की मशीन बनते हैं। अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें और आधी रोटी खा लें, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर परदेश ना जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।